अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, क्या हाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। जी नाज़रीन, आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 102 का कुछ हिस्सा पढ़ेंगे। आयत लंबी है तो सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तबअू मा तत्लुश्शयातीनु अला मुल्कि सुलैमान वमा कफर सुलैमान वलाकिन्न अश्शयातीन कफरू युअल्लिमूनन्नास अस्सिह्र। जी नाज़रीन, हमारे पास है वत्तबअू, वाव पे ज़बर है और उसके बाद अलिफ है। ये अलिफ साइलेंट करके हम वाव का ज़बर ता से मिलाएंगे क्योंकि ता मुशद्दद है। वत वाव को खींचना बिल्कुल नहीं है। ता पे फिर ज़बर है, उसके बाद बा पे ज़बर है, आइन पे पेश है और वाव साकिन है। ता और बा को बिल्कुल नहीं खींचना और आइन पे पेश और वाव साकिन होने की वजह से ये वाव मद्दा है। तो इस आइन की आवाज़ को हम खींच के पढ़ेंगे एक अलिफ के बराबर। वत्तबअू, आगे मीम पे ज़बर है और साथ में अलिफ है तो ये अलिफ मद्दा हो गया। मीम की आवाज़ को भी हम खींचेंगे। मा, लेकिन ध्यान रखना है कि हम मीम की आवाज़ को नाक में ना लेके जाएं। वत्तबअू मा, वत्तबअू मा, आगे तत्लू, ता पे ज़बर, पहले ता पे ज़बर और दूसरा ता साकिन है। पहले ता को हम दूसरे ता से मिला लेंगे लेकिन आवाज़ हिलने नहीं देनी। तत तत, आगे लाम पे पेश है और उसके बाद हमारे पास आगे जाके शीन पे शद आ रही है। इस वजह से हम दरमियान में जो ये वाव और दो अलिफ और लाम इन्हें साइलेंट करेंगे और लाम का पेश हम शीन से मिलाएंगे। तत्लुश, तत्लुश, वत्तबअू मा तत्लुश, आगे शीन पे ज़बर है और यहाँ पे खड़ा ज़बर है। शीन को नहीं खींचेंगे, या को एक अलिफ के बराबर हम खींच लेंगे। मा तत्लुश्शया, मा तत्लुश्शया, आगे क़ा के नीचे ज़ेर और या साकिन है तो ये या मद्दा हो गया। या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होता है और फिर हम जिस लफ्ज़ के नीचे ज़ेर हो उस लफ्ज़ को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास क़ा के नीचे ज़ेर है, आगे या साकिन है तो हम क़ा की आवाज़ को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। तीनों हरफ मद्दा आ गए इतने से आयत में। ये वाव मद्दा, ये अलिफ मद्दा और ये या मद्दा, तीनों को हम एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ते हैं। यानी कि जिस लफ्ज़ के साथ ये मुंसलिक हूँ उस लफ्ज़ को हम खींच के पढ़ते हैं। तत्लुश्शयाती, तत्लुश्शयाती, आगे नून पे पेश है, इसे बिल्कुल नहीं खींचेंगे। मा तत्लुश्शयातीनु, मा तत्लुश्शयातीनु अला मुल्कि, आइन पे ज़बर और लाम पे खड़ा ज़बर। आइन को बिल्कुल नहीं खींचना, लाम को एक अलिफ के बराबर खींचना है क्योंकि उस पर खड़ा ज़बर है जो कि अलिफ मद्दा के कायम काम होता है। अला, अला मुल्कि, मीम को लाम से मिला लेंगे और आगे काफ के नीचे ज़ेर है, खींचना किसी को भी नहीं है। अला मुल्कि, अला मुल्कि सुलैमान, सीन पे पेश, लाम पे ज़बर और आगे या।
یا سے پہلے اگر لفظ پہ زبر ہو تو وہ یا لین ہوتی ہے. یہاں پہ بھی یا سے پہلے ہمارے پاس لام پہ زبر ہے تو یہ یا لین ہو گیا، اس کو بالکل نہیں کھینچنا. سولی علی ملکی سولی، آگے میم پہ کھڑا زبر ہے اس لیے ہم میم کی آواز کو کھینچیں گے ایک الف کے برابر. علی ملکی سلیمان، علی ملکی سلیمان. اس کے بعد ہمارے پاس نون ہے اور نون پہ زبر ہے، اور یہاں پہ ہمارے پاس وقف جائز کی علامت جیم بھی آ رہا ہے، اس لیے ہم یہاں پہ وقف کر لیں گے. اب ہم یہاں پہ وقف کریں گے تو نون کو ساکن کریں گے. جب نون ساکن کریں گے تو وہ اس سے پہلے جو ہے کھڑا زبر ہے جو کہ الف مدہ کے قائم مقام ہے. ہمارا تجوید کا قاعدہ ہے کہ الف مدہ کے بعد یا کسی بھی مدہ حرف کے بعد واو مدہ، الف مدہ یا مدہ میں سے کوئی بھی حرف ہو اور اس کے بعد ہم نے عارضی سکون دینا ہو، لفظ کو وقف کرنے کے لیے ہی عارضی سکون ہمیشہ دیا جاتا ہے، تو ہم یہاں پہ مد کریں گے. حرف مدہ کے بعد عارضی سکون آنے کی وجہ سے مد عارض ہوگی یہاں پہ، تو ہم میم کی آواز کو کھینچ کر پڑھیں گے پھر وقف کریں گے. علی ملکی سلیمان، علی ملکی سلیمان. اور میم کی آواز کو ناک سے باہر رکھیں گے، ناک میں بالکل بھی نہیں لے کے جائیں گے. وما کفر، واو پہ زبر، میم پہ زبر اور ساتھ میں الف، تو میم پہ زبر ہونے کی وجہ سے یہ جو الف ہے وہ الف مدہ ہو گیا ہے. ہم میم کے آواز کو کھینچیں گے. وما، وما کفر، کاف پہ زبر، فا پہ زبر، را پہ زبر، تو تینوں کو بالکل بھی نہیں کھینچنا. را کو بس موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے. وما کفر، وما کفر سلیمان، سین پہ پیش اور لام پہ زبر، آگے یا ساکن، تو یہاں پہ بھی یہ یا لین ہے، اس کو بالکل نہیں کھینچنا. آگے میم پہ کھڑا زبر ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. وما کفر سلیمان، وما کفر سلیمان ولکن، واو پہ زبر، لام پہ کھڑا زبر، واو کو نہیں کھینچنا، لام کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. اس کے بعد کاف کے نیچے ایک زیر ہے اور نون مشدد ہے، تو کاف کو ہم نون سے ملائیں گے اور نون پہ غنہ کریں گے. ولیکن، اب نون پہ غنہ کرنے کے بعد نون پہ زبر بھی ہے، نون کا زبر ہم شین سے ملا لیں گے کیونکہ شین مشدد ہے. ولیکن، ولیکن، آگے شین پہ زبر ہے اور یا پہ کھڑا زبر ہے، شین کو نہیں کھینچیں گے، یا کو کھینچ کے پڑھیں گے ایک الف کے برابر. ولیکن الشیاء، ولیکن الشیاء، آگے قوا کے نیچے زیر اور یا ساکن، تو یہ یا مدہ ہو گیا. قوا کی آواز کو ہم پھر کھینچ لیں گے. ولیکن الشیاطین، یا اور قوا کو ایک جیسے ہی کھینچیں گے. ولیکن الشیاطین، اس کے بعد نون پہ زبر ہے، اسے بالکل نہیں کھینچنا. ولیکن الشیاطین کفروا، کاف پہ زبر، فا پہ زبر اور را پہ پیش اور ساتھ میں واو، واو ساکن سے پہلے را پہ پیش ہے. را کو موٹا بھی پڑھیں گے اور کھینچ کے بھی پڑھیں گے کیونکہ یہ واو مدہ ہے. کفروا، کفروا یعلموا، یا پہ پیش اور عین پہ زبر اور اس کے بعد لام مشدد، عین کا زبر ہم لام سے ملائیں گے اور اس کے بعد لام کے نیچے زیر پڑیں گے. یعلی، یعلی، آگے میم پہ پیش اور واو ساکن ہے تو یہ واو مدہ ہو گیا. میم کے آواز کو ہم کھینچ لیں گے. یعلموا، یعلموا، آگے نون پہ زبر ہے، پہلے نون پہ زبر ہے اور دوسرے لفظ کے نون پہ شد ہے،
تو یہ پہلا نون ہم دوسرے نون سے ملا کے یہاں پہ غنہ بھی کریں گے کیونکہ نون مشدد ہے. یعلمون غنہ کرنے کے بعد نون پہ زبر ہے اور ساتھ میں الف ہے تو یہ الف مدہ ہو گیا. نا کی آواز کو نون کی آواز کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ لیں گے. یعلمون جتنا ہم غنہ کریں گے اتنا ہی کھینچیں گے کیونکہ غنہ بھی ایک الف کے برابر کرتے ہیں اور حرف مدہ کو بھی ایک الف کے برابر ہی کھینچتے ہیں. یعلمون آگے سین پہ زبر ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا لفظ ہے اس وہاں پہ بھی سین ہے اور یہ والا سین مشدد ہے. ہم پہلے سین کا زبر دوسرے سین سے ملا کے پڑھیں گے. یعلمون الناس اب سین کے نیچے زیر ہے اور ہا ساکن ہے. آگے را پہ زبر ہے لیکن ہمیں یہاں پہ وقف کرنا ہے تو ہم را کو ساکن کریں گے. یعلمون الناس السحر یعلمون الناس السحر. جنات کے سبق ہمارا یہیں تک ہے. ہم اسے ریپیٹ کریں گے. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. صدق اللہ العظیم. جنات کا سبق ہمارا یہیں تک ہے. آپ اسے ریپیٹ کر لیں, اس کو سمجھ لیں. اگر آپ کو سمجھ آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والا ہر سبق آپ تک پہنچ سکے اور آپ فائدہ حاصل کر سکیں. ہمیں دعا میں یاد رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو. اللہ حافظ.